السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا تو 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ قابیل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودہ پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہیے، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈک اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل نے ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ دیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ کر آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل جل اٹھا، بولا حابیل میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل بولے اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو بھی میں تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابیل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب بے ہوش ہو گیا اور جب وہ ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس طرح وہ لاش کو دوسروں کی نظروں سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو مار کر گرا دیا، اور اپنے پنجوں سے ایک کوے نے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابیل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ کوے سے بھی گھٹیا ہوں میں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھک دیا۔ قابیل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے قتل کر دو۔ قابیل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا اور وہاں جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبے کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک بعد عرفات پہاڑ پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روحوں کو، جس میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بھلا ہاں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجر اسود کالے پتھر میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا وہ حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھی تو خدا سے عرض کیا کہ اے خدا بند، اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گے، کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوں گی۔ حضرت آدم جب عرض کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کی سیدھی طرف ایک حسین نوجوان موجود تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت آدم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ تمہاری نسل ہی کا ایک نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، نام داؤد ہے، ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا، عمر کیا ہے؟ بتایا 60 سال۔ پھر حضرت آدم نے نکبے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے خدا بند، میری عمر تو نے 1000 سال کی مقرر کی ہے،
मेरी इस उम्र में से तू इसको 40 साल दे दे। अल्लाह ने यह दुआ कबूल कर ली। इस तरह जब हज़रत आदम 960 साल के हो गए और इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत आदम ने फरमाया, अभी तो उम्र के 40 साल बाकी हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि ये 40 साल तो आपने मीशाक के दिन हज़रत दाऊद को दे दिए थे। हज़रत आदम को यह बात याद न रही, इसीलिए वह बराबर इनकार करते रहे। अल्लाह ताला ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए यह हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करे ताकि कोई इनकार न कर सके। हज़रत आदम जब बीमार हुए तो उनको बहिश्त के मेवों को खाने की ख्वाहिश हुई। औलाद से कहा कि वह इसे हासिल करे। जब बाहर आए तो देखा जिब्रील और कई फरिश्ते कफन और खुशबू बहिश्त के लिए चले जा रहे हैं। उनसे हज़रत आदम की ख्वाहिश का जिक्र किया। हज़रत जिब्रील ने बताया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनको वहाँ पहुँचा दें जहाँ वे अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हज़रत आदम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया कि तुम यहाँ से जाओ और फिर मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हज़रत आदम खुदा की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह तक कब्ज़ कर ली। हज़रत आदम की नमाज जनाजा हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक पढ़ाई और हज़रत आदम को दफन कर दिया गया। क़यामत तक आदम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की यह रस्म उसी वक्त से चली आ रही है। दोस्तों, ये वाक़या आपको बेहद पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।